نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے، آئیں آج اپنی نماز کی اصلاح کرے۔ ہو سکتا ہے یہ رات کی یہ چند گھڑیاں آپ کو فائدہ دے دے۔ تو عزیز بھائیو، اگر نماز کی اصلاح نہیں ہوئی، ہماری ساری رات کو نماز ادا کرنا، نوافل ادا کرنا، فرائض ادا کرنا، یہ کہیں بیکار نہ ہو جائے۔ تو بھائیو، سب سے پہلے نماز کی اہمیت کو مختصر بیان کروں گا۔ انسان کی زندگی کا مقصد، انسان کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ آیت کریمہ روز آپ سنتے ہوں گے، اکثر اہل علم سے سنتے اور پڑھتے بھی ہوں گے کہ انسان کی اور جنات کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الملک والحیات الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے موت اور زندگی کے ذریعے انسان کو پیدا کرنے کے لیے مقصد انسان کا یہ تھا کہ ان میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ تو عزیز بھائیو، آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ ہے۔ ہر مومن، ہر مسلمان، ہر صاحب بصیرت انسان کا یہ منشور ہونا چاہیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جب انسان یہ طرز عمل اپنا لیتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی عبادت سے انکار کر دیتے ہیں، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز ادا نہیں کرتے، دراصل و در حقیقت وہ خالق کی عبادت سے انکار کرنے کی وجہ سے جہنم میں داخلے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عبادت کی محبت نہیں ہے، نیکی سے محبت نہیں ہے، برائی سے نفرت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کرے گا۔ کس قدر اہمیت کی حامل یہ آیت کریمہ ہے۔ اور جہنم کے اندر جب نماز نہ پڑھنے والے جائیں گے، اللہ کے منکر تکبر کرنے والے سرکش انسان جب چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتی اللہ کے فرما بردار اور مطیع لوگ اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر جہنمیوں سے یہ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا، اس دوزخ میں، اس آگ میں کس چیز نے ڈال دیا؟ ان کا جواب کیا ہوگا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ تو نماز نہ ادا کرنے کا انجام ہے۔ لیکن وہ آیت کریمہ جو آپ اکثر سنتے ہوں گے فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے
کہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ مفسرین، محدثین، علماء کرام اور شارحین نے ویل کے 2 معنی بیان فرمائے ہیں۔ پہلا معنی یہ بیان فرمایا ہے کہ ویل کا معنی ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ جس انسان کو اللہ قرآن میں کہہ دے کہ تیرے لیے ہلاکت ہے، انسان نماز بھی پڑھے، مسلمان شخص نماز بھی پڑھے، لیکن پھر بھی اس کے لیے ہلاکت ہو، تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان شخص نماز بھی ادا کرتا ہے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے تیرے لیے ہلاکت ہے، وہ شخص ملے برباد ہے۔ ویل کا دوسرا معنی یہ بیان فرمایا ہے کہ ویل سے مراد جہنم کا ایک ایسا حصہ ہے جو انتہائی زیادہ خطرناک اور برا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو بچا کر رکھے۔ نماز ایمان میں داخل ہے۔ جو شخص نماز ادا کرتا ہے وہ ایماندار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کے اندر یہ باب باندھا ہے الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان میں سے ہے، نماز ایمان میں سے ہے۔ جو شخص ایماندار ہوگا، مومن ہوگا، وہ شخص نمازی ضرور ہوگا۔ جو شخص نمازی نہیں ہے، سمجھ لو کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کرتے فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ کا معنی یہ ہے یعنی صَلَاتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، یعنی کہ جو شخص بیت اللہ کی یا مسجد کی، اللہ کے گھر کے اندر آ کر نماز ادا کرتا ہے تو وہ شخص واقعی مومن ہے۔ بھائیو یاد رکھو، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سنتے ہوں گے، ایک دوسری حدیث سنیے، ان اول ما یحاسب به العبد بصلاته، بے شک قیامت کے دن سب سے پہلے آدمی سے اس کی نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز درست ہے، نبوی طریقے کے مطابق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتا تھا، تو سمجھ لو وہ شخص کامیاب ہے اور وہ کامران ہے اور نجات پا جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، لیکن اگر نماز درست نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، یقیناً وہ شخص نقصان والا ہے، خسارے والا ہے اور خواب و خسران والا ہے۔ حدیث اس کا حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، سمجھ لو کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اسلام کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، مدرسے میں پڑھنا بہت بڑی شرف والی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر شرف والی بات یہ ہے کہ انسان نمازی بن جائے۔ اگر آپ 6-7 سال مدرسے میں رہ کر نمازی نہیں بن پائے، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نمازی نہیں بن پائے، تو سمجھ لو کہ آپ مومن بھی نہیں ہیں، اپنے دین کی، اپنے اسلام کی حفاظت کرنے والے بھی نہیں ہیں۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی بڑی عظیم الشان نصیحت ہے، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ علیها حافظ دینہ، کہ بے شک میرے نزدیک سب سے اہم ترین معاملہ یہ ہے وہ نماز کی حفاظت ہے۔ جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی اس نے گویا کہ اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس شخص نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کو ضائع کر دیا۔ ومن ضیعها فهو لما سواه معزیہ، پھر وہ دنیا کے تمام کاموں کو، دین کے تمام کاموں کو ضائع کر دے گا۔ نماز کی وجہ سے اللہ تعالی دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ آپ اپنے گلی محلے کا جائزہ لیں، جو شخص نمازی ہوگا، نماز کی حفاظت کرنے والا ہوگا، نماز کا خیال کرتا ہوگا، لوگ اس کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عزت کرتے ہوں گے، لوگ اس کو عزت دیتے ہوں گے۔ اور جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہوگا، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، لوگ اس کے دل سے عزت نہیں کریں گے۔ اس بات کو بھائیو پازیٹیو لیں اور سمجھیں، اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور فوت ہونے سے پہلے کوئی نصیحت کر جائے، مال کے بارے میں، جائیداد کے بارے میں، کسی رشتے کے بارے میں، ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے وڈیرے کی، ہم نے اپنے بزرگ کی اس نصیحت کو، اس وصیت کو پورا کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ یہی ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں، نماز کا خیال رکھنا، نماز کی حفاظت کرنا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، اس کی حفاظت کریں۔ یہ تھی پہلی بات۔ دوسری عرض یہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کریں تو نماز کی کچھ شرائط ہیں۔ نماز کی بنیادی طور پر 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے، یعنی پہلی شرائط کا تعلق نماز کے واجب ہونے سے ہے۔ دوسری جو شرائط کا حصہ ہے وہ نماز کا صحیح ہونے کے لحاظ سے ہے۔ پہلی جو نماز کے واجب ہونے کی شرائط ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1، انسان مسلمان ہو۔ کوئی بندہ مسلمان نہیں ہے یا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایمان والا نہیں ہے، وہ چاہے کتنی بھی نمازیں ادا کر لے، اس کی نماز کو فائدہ نہیں دے گی۔ دوسری جو شرط ہے بالغ ہونا۔ جب کوئی بچہ بالغ ہو جائے اس پر نماز ادا کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، عاقل اور بالغ۔ عاقل ہونا، جو انسان پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، مجنون ہو جائے، اس سے اللہ تعالیٰ نے نماز کا جو ذمہ تھا وہ اٹھا لیا ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، وہ عقل والا ہے، وہ انسان، اس پر نماز ادا کرنا واجب اور فرض ہے۔ اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ بہن، وہ عورت شرعی معانے سے خالی ہو۔ شرعی معانے سے مراد کہ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں عورت سے نماز کا ذمہ اٹھا لیا گیا ہے۔ جب ان امور سے عورت خالی ہوگی
تب اس پر نماز ادا کرنا فرض اور واجب ہوگا۔ میں نے مختصر انداز میں وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھے ہوئے اس کی مختصر تشریح کی ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا تو وضاحت بھی کریں گے۔ نماز کے صحیح ہونے کی 6 شرائط ہیں۔ کتنی شرائط ہیں؟ بھائیوں، میں نے پہلے کہا تھا یہ کوئی تقریر نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو۔ اگر آپ نماز فجر کو آپ ظہر کے بعد ادا کر رہے ہیں تو وہ آپ یا نماز فجر سے آپ آدھا گھنٹہ نماز ادا کر لیں، وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز تب ہوگی جب نماز کا وقت ہو جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جسم، لباس اور جگہ پاک ہو۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، انسان کا بدن، انسان کا جسم پاک ہو، پاک صاف ہو، حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے پاک ہونا چاہیے، یعنی بڑی نجاست اور چھوٹی نجاست۔ انسان باوضو ہو کر آئے۔ نمبر 2، انسان کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے، اس پر پیشاب کے چھینٹے، گندگی اور غلاظت نہیں لگی ہونی چاہیے۔ نمبر 3، جس جگہ انسان نماز ادا کر رہا ہے، مسلمان نمازی نماز پڑھنے لگا ہے، وہ جگہ بھی پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ یہ دوسری شرط تھی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کا عورہ وہ ڈھانپا ہونا چاہیے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے انسان کا منہ قبلے کی جانب ہو، بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے نماز صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنی چاہیے، نیت انسان کو خالص کرنی چاہیے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر انسان کی نیت تو خالص ہے لیکن نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، تب بھی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز تو سنت کے مطابق ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے، نیت خالص نہیں ہے، تب بھی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو بھائیو، یہ شرائط ہیں۔ جب آپ نماز ادا کرنے لگے اس سے پہلے چند سیکنڈ سوچیں کہ میں ان شرائط پر پورا اترتا ہوں یا نہیں اترتا۔ پہلی شرط، اس کی مختصر وضاحت یہ ہے، فرض نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ ان کی ادائیگی نہ اس وقت سے پہلے ٹھیک ہے نہ اس کے بعد میں جائز ہے، البتہ کسی عذر کی وجہ سے ادائیگی وقت سے پہلے یا بعد میں جائز ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر اپنے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ دوسری شرط کی وضاحت، طہارت، یعنی انسان کا جسم، انسان کے کپڑے، نماز ادا کرنے کی جگہ، یہ تینوں پاک صاف ہوں۔ طہارت سے مراد آدمی کا بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جس جگہ انسان نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ اس طرح انسان نمازی باوضو ہو۔ تیسری شرط یہ ہے انسان کا عورہ یعنی شرمگاہ وہ ڈھانپی ہونی چاہیے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ عورہ ہے، یعنی کہ ناف سے لے کر گھٹنے یہ ڈھانپے ہونے چاہیے۔ اس طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ کندھے بھی اس کے ڈھانپے ہونے چاہیے۔ عورت کا پورا جسم ہی عورہ ہوتا ہے، عورت کا معنی ہی چھپانے کی چیز ہے۔ نماز کے اندر عورت اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ پورے جسم کو ڈھانپ کر رکھے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ انسان جب نماز ادا کرنے لگے، مسلمان شخص
خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، نماز کے لیے اپنا چہرہ وہ قبلے کی طرف کرے۔ اس کے بارے میں آپ قرآن کریم کے اندر آیات بھی پڑھیں گے، احادیث بھی پڑھیں گے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِذَا أَرَادَ أَن يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرضی نماز کا ارادہ رکھتے، نازل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترتے، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کو قبلے کی جانب کرتے۔ بھائیو یہاں پر دو باتیں یاد رکھیں۔ فرضی نماز کسی سواری پر نہیں ہوتی۔ فرضی نماز آپ نے ادا کرنی ہے تو اپنی سواری سے نیچے اترنا ہوگا۔ کچھ بھائی، تبلیغی بھائی، وہ ریل کی ٹرین پر، ریل گاڑی پہ یا بسوں میں جہاں بھی وقت ملتا ہے وہ نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نفلی نماز آپ سواری پہ ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نماز اپنی سواری پر ادا کی ہے، لیکن فرضی نماز، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے ہیں، اور نیچے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ قبلے کی جانب کیا ہے، اور فرضی نماز کے لیے قبلے کی جانب ہونا ضروری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1099 ہے، آپ یہ سن لیجئے۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ نیت اللہ کے لیے خالص ہو، ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے، بغیر نیت کے کوئی کام بھی درست نہیں، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہ سامنے آپ کا ایک تصویر ہے، اور اس کے بعد اگلی ایک تصویر آ رہی ہے۔ قوت النیہ لکل امرئ ما نویٰ، انسان کو اس کی نیت کے مطابق اجر اور پھل ملے گا۔ جس قدر انسان کی نیت خالص ہوگی، انسان کو اجر بھی اتنا ہی ملے گا۔ یہاں دو حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ میرے صحابی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے، میرا صحابی کھجوروں کی ایک مٹھ خرچ کر دے اور آپ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دیں، تب بھی آپ میرے صحابی کے اجر کے مقابلے میں کچھ نہیں حیثیت رکھتے، اس کے اجر کو نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ ایک صحابی رسول ساری رات محنت مزدوری کر کے کھیتوں کو پانی لگاتا رہا، اور چند کھجوریں اس نے حاصل کی، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں جمع کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو لے کر کبھی دائیں ہاتھ سے اچھالتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورے گلے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہا کہ آج یہ شخص، یہ صحابی اجر لے گیا۔ دیکھو جن کے پاس سامان وافر موجود تھا اور جن کی حیثیت تھی، انہوں نے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ غلہ لا کر اللہ کے رسول کے پاس جمع کروا دیا، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے محنت مزدوری کی، اور اس ساری رات لوگوں کے کھیتوں کو پانی لگانے کے بعد جو چند کھجوریں حاصل ہوئیں وہ لا کر دی، کیونکہ اس کی نیت اس قدر اعلیٰ ترین تھی۔ تو انسان کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملتا ہے۔ یہی وجہ تھی اللہ کے نبی نے اس کی کھجوروں کو، چند کھجوروں کو پورے ڈھیر پر ڈال دیا۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔
تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے آخر میں ایک باب یوں قائم کرتے ہیں، باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ ولکل امرئ ما نوى، باب اس بات کے بیان میں کہ عمل بغیر نیت اور خلوص کے صحیح نہیں ہوتا، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا۔ اگر کسی انسان کی نیت دکھلاوا ہے، شہرت ہے، تو یقیناً اس انسان کو وہی کچھ ملے گا، لیکن اگر نیت اللہ کی رضا ہے تو پھر انسان کو وہی کچھ ملے گا۔ اور نیت کا محل دل ہے۔ احناف کے بڑے عظیم امام شیخ احمد سرہندی حنفی لکھتے ہیں، زبان سے نیت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند بلکہ ضعیف سند سے بھی ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اعظام رحمہ اللہ زبان سے نیت نہیں کرتے تھے، بلکہ جب اقامت کہتے تو صرف اللہ اکبر کہتے۔ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ مکتوبات دفتر اول حصہ سوم مکتوب صفحہ نمبر 73۔ احناف کے بہت بڑے امام علامہ انور شاہ کشمیری حنفی فرماتے ہیں، فالنیت امر قلبی، نیت دل کا معاملہ ہے۔ صحیح البخاری کی شرح فیض الباری جلد 1 صفحہ نمبر 8۔ تو بھائیو، زبان کے ساتھ نیت کرنا بدعت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ محدث العصر فقیہ العصر شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، التلفظ بالنیہ فی جمیع العبادات بدعۃ، تمام عبادات میں زبان کے ساتھ نیت کرنا یہ بدعت ہے۔ اسی طرح دیگر اہل علم سے مفتی اعظم سعودی عرب امام ابن باز رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے۔ نیت خالص دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو بہرحال چھٹی شرط یہ تھی کہ نماز سنت کے مطابق ادا کرنی چاہیے۔ نماز کس کے طریقے کے مطابق ادا کرنی چاہیے؟ یہ آپ کے سامنے ایک لوگو آیا ہے، ایک مونوگرام آیا ہے، ISO انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ہر کمپنی، ہر فیکٹری کی چیز کو انٹرنیشنل معیار پر بناتا ہے۔ اگر آپ کی فیکٹری ہے چاولوں کی، یہ آئیں گے، آ کر آپ کے چاول چیک کریں گے۔ اگر آپ کی کوئی بھی چیز ہے الغرض، آپ کی چیز کو چیک کریں گے، آپ کا معیار دیکھیں گے، آپ کا سٹینڈرڈ دیکھیں گے۔ اگر ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق چیز ہوگی تو وہ قبول کریں گے اور اس کو پھر نام دے دیں گے کہ یہ انٹرنیشنل معیار کی ہے، یہ انٹرنیشنل لیول کی چیز ہے۔ آج کل یہ بڑا ہی مشہور ہے۔ تو عزیز بھائیو، کیا نماز کا بھی کوئی انٹرنیشنل معیار ہے؟ کیا نماز کا بھی کوئی ایسا لیول ہو، کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جو نماز کو بھی انٹرنیشنل طریقے کے مطابق لاگو کرتا ہو؟ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی انٹرنیشنل معیار مقرر فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، پس آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں کس طرح؟ کما علمکم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھلایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جب تم نہیں جانتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امانی جبرائیل علیہ السلام عند البیت مرتین، کہ بے شک جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ میں مجھ کو 2 مرتبہ نماز پڑھ کر سکھلائی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں نے تم کو جس طرح طریقہ سکھلایا ہے اس کے مطابق نماز ادا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائیں، اور جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں 2 مرتبہ نماز پڑھ کے سکھلایا اور بتلایا۔ اسی طرح آگے چلیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی نافرمانی کر کے کہیں اپنے اعمال کو ضائع نہ کر بیٹھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتلایا یا ایھا الناس انی صنعت ھذا لتأتموا بی ولتتعلموا صلاتی، اے لوگو میں نے تمہیں نماز پڑھ کر اس لیے سکھلائی ہے، اس لیے نماز پڑھ کر بتلائی ہے تاکہ تم میری نماز کو سیکھ لو، میری نماز کو جان لو۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بڑی ہی مشہور حدیث صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے دیکھا۔ تو بھائیو وقت پورا ہو چکا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر وقت دیا تو آپ کو ضرور بتلائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا ایک ایک رکن کس طرح ادا کرتے تھے، ایک ایک رکن انشاءاللہ آپ دلائل کی روشنی میں دیکھیں گے اور جانیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔